ہاں جی، یہاں پہ ہم نے دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے. اگر تو ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو پھر ہم نے پڑھنا ہے قوف زبر قا. وقف کی صورت میں اس یا کو ہم نے الف کے معنی میں بنا دینا ہے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ اشقا اشقا. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے پھر ہم نے اس قوف کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے جو لام مشدد ہے، کیونکہ اس کی جو الف ہے اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں لگا ہوا. اگر تو ہم یہاں پہ وقف کر دیتے ہیں، اشقا بنا دیتے ہیں، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس الف کے اوپر اب ہم نے زبر لگا دینی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کو کرنا ہے اشقا الذی الذی. اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اشقا الذی. آگے نا سمجھ، قوف کو ہم نے لام سا ملا دینا ہے اگر ہم نے وقف نہیں کرنا. اگر وقف کرنا ہے تو پھر اس یا کو وقف کی صورت میں الف کے معنی میں کر کے قوف کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. ہاں جی، تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا سبق. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، یہ ادھر والا لام جو ہم نے قاعدے میں پڑھا ہوا ہے یہ ہے الف، جیسے ہم پڑھتے ہیں لام الف. ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ ہے لام، آگے آگے الف. الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب ہم نے لام کو ایک الف کے برابر اس الف کی اور زبر کی وجہ سے لمبا کرنا ہے. لام الف زبر لا. ٹھیک ہے، آگے ہے یا متحرک. یا متحرک مطلب یا کے اوپر حرکت آ گئی زبر والی. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یا کیا ہو گیا؟ متحرک بن گیا. آگے ہے صاد ساکن. ساکن کیوں ہوا؟ صاد کے اوپر یہ جزم آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیچھے والا جو یا متحرک ہے وہ اب صاد ساکن کے ساتھ ملے گا اس جزم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یا صاد زبر یاس. یاس یا بریک ہوگا، صاد پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے ہے لام. لام کے اوپر کیا آ گئی؟ کھڑی زبر. کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کھڑی زبر کی وجہ سے لام کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. لام کھڑی زبر لا. یاس لا. ہاں جی، اب آگے دیکھیں، ہا کے اوپر ہے الف اور زبر، اس کے ساتھ آ گیا الف. ٹھیک ہے، ہاں جی، الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے ہم نے ہا کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا تھا. اب مد کی وجہ سے اب ہم نے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. آگے ہے حمزہ. حمزہ اسی کلمہ میں نہیں ہے بلکہ اگلے کلمہ میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مد منفصل، یعنی حمزہ اور مد میں آپس میں فاصلہ ہو گیا، لیکن اس حمزہ کی وجہ سے اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہا الف مد زبر ہا. یصلاھا لا یصلاھا. ہاں جی، یہ ہے الف. الف کے نیچے کیا آ گئی؟ زیر. ہاں جی، الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے اس الف کو ہم نے کیا بنا دیا؟ حمزہ بنا دیا. آگے ہے لام کے اوپر شد، جس کی وجہ سے شد کی وجہ سے لام کیا ہو گیا؟ مشدد. اب ہے لام مشدد. ہاں جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ لام مشدد کے ساتھ اس حمزہ کو ملانا ہے اس شد کی وجہ سے. شد جس کے اوپر بھی آتی ہے پچھلے والا حرف اس کے ساتھ ضرور ملتا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ لام زیر ال.
ہاں جی، اب ہے لام کے اوپر زبر. لام کو ہم نے اس لام کے ساتھ ملانا ہے. درمیان والا نہ تو یہ والا الف پڑھا جائے گا نہ ہی یہ والا الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. لام لام زبر لل لل. ٹھیک ہے، ہم نے ہلانا نہیں ہے. لل ایسے ہرگز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. لل. ہاں جی، اس الف کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر. زبر کی وجہ سے اس الف کو ہم نے کیا بنا دیا؟ حمزہ. آگے ہے شین ساکن. کیوں ساکن ہے؟ شین کے اوپر چھوٹی سی دال نما جو جزم ہے اس کی وجہ سے یہ شین کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. ہاں جی، اب ہم نے حمزہ کو اس شین کے ساتھ ملانا ہے بغیر ہلائے. حمزہ شین زبر اش. ٹھیک ہے. آگے قوف کے اوپر ہے کھڑی زبر. خوف کے اوپر ہے زبر، کھڑی زبر نہیں، صرف زبر. ہاں جی، اب ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ قوف زبر قا اشقا. ہاں جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقف کی صورت میں یہ جو یا ہے یہ الف کے معنی میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وقف کی وجہ سے یا کو ہم نے الف کے معنی میں کرنا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ آگے وقف اشقا اشقا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو الف ہے اس کے اوپر ویسے کچھ نہیں لگا ہوا لیکن شادوں کی وجہ سے ہم نے اس الف کو لام کے ساتھ ملانا ہے زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر تو ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے پھر یہ قوف اسلام کے ساتھ ملے گا. اب ہم نے درمیان میں وقف کر دیا. اب ہم نے اس الف کو اسلام کے ساتھ ملانا ہے تو الف کے اوپر اب ہم نے زبر لگانی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے والے حروف پر زبر تھی. حمزہ لام زبر ال. لام زبر لا اللہ. ٹھیک ہو گیا. اللہ. رال نرمی والا حرف ہے. آگے ہے یا ساکن. یا متحرک ہے، رال متحرک ہے، یا ساکن ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا ساکن سے پہلے کیا آ گئی؟ زیر. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس سے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ رال یا زیر دی الذی. ٹھیک ہے. الذی. آگے ہے کاف متحرک، رال مشدد. اب ہم نے کاف متحرک کو رال مشدد کا ساتھ ملانا ہے لیکن ہلانا نہیں ہے، ہلکا سا دبانا ہے کیونکہ رال نرمی والا حرف ہے. کاف رال زبر کر کر. ٹھیک ہے. رال زبر را کر را. با زبر با کر با. ٹھیک ہے. آگے واؤ متحرک ہے، تا بھی متحرک ہے، واؤ بھی متحرک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ان کو آپس میں نہیں ملانا ہے، یہ واؤ آگے جا کے ملے گا. ٹھیک ہے. واؤ زبر وا تا زبر تا واتا. واؤ کو لام سے ملانا ہے کیونکہ لام مشدد ہے، لام کے اوپر شد آ گئی ہے. ٹھیک ہے. واؤ لام زبر ول واتا ول. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. یا اب پڑھنے میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. لام کھڑی زبر لا واتا ولا. آگے وقف واتا ولا واتا ولا. چلیے جی، اب ہم اس کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ اللیل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى.